السلام علیکم ویورز۔ پچھلے ولاگ میں ہم نے چائنا کے ترقی کے ماڈل اور پاکستان اس سے کیا سیکھ سکتا ہے اس بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے چائنا کی ایک ایسی حکمت عملی کے بارے میں جس نے چائنا کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے پچھلے 4 اشروں کے دوران، اور چاہے وہ چائنا کا زرعی شعبہ ہو یا صنعتی شعبہ ہو، دونوں کے اندر اس حکمت عملی نے انقلاب برپا پیدا کر دیا۔ اور وہ حکمت عملی ہے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور مقامی ترقی کی حکمت عملی۔ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا اور مقامی حکومتوں کو ذمہ داری دینا ترقی کی، اور جو ہے نشو و نما کی وہ ذمہ داری مقامی حکومتوں کو دینا۔ تو اس سلسلے کے اندر میں سمجھانا یہ چاہوں گا کہ چین کے اندر کمیونسٹ انقلاب 1949 کے بعد سے چیئرمین ماؤ نے ایک مؤثر مقامی حکومتوں کا نظام قائم کیا، اور کمیون سسٹم جسے کہا جاتا ہے، اس کمیون سسٹم کے ذریعے سے چائنا کا جو دیہی علاقے تھے اس کے اندر افراد کو منظم کیا گیا، اور یہ کمیونز افرادی قوت کو منظم کرتے، زراعت جو ہے وہ کرواتے، اور چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بھی دیہاتوں کے اندر کمیونز کے ذریعے سے لگائی گئیں، اور تمام معاملات صحت، تعلیم، حتیٰ کہ شادی بیاہ اور تمام چیزوں کو جو کنٹرول تھا وہ اس کمیونز کے ذریعے سے جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ کرتی تھی۔ تو 1978 میں جب چائنا کے اندر ریفارمز شروع کی گئیں، اصلاحات شروع کی گئیں چیئرمین ماؤ کے بعد، تو اس کے اندر اس جو مقامی حکومتوں کا جو سسٹم چیئرمین ماؤ نے قائم کیا تھا، کمیون سسٹم، اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ ریفارمز اور وہ جو پورا اداروں کا ایک سسٹم ایک بنا کر گئے تھے چیئرمین ماؤ، اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ اصلاحات کی گئیں، اور جو ہے ترقی کا جو ہے وہ پہیہ وہ چل پڑا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں مثال دوں گا زرعی اصلاحات کی، کہ زرعی اصلاحات جو ہے وہ کس طرح اوپر سے نہیں نافذ کی گئیں، ٹاپ ٹو باٹم نہیں کی گئی ہیں، بلکہ وہ نیچے سے جو ہے اس کا آئیڈیا زرعی اصلاحات کا کہ چائنا کو ایسی اصلاحات کرنی چاہیے، چائنا کی زراعت کا مستقبل اس طرف جانا چاہیے، وہ جو سمت دکھائی ہے وہ چائنا کو نیچے گراؤنڈ لیول سے دکھائی گئی ہے، مطلب دیہی لیول سے، گراس روٹ لیول سے دکھائی گئی ہے۔ تو چائنا کا ایک صوبہ ہے انہوئی پروونس کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا زیاؤ گینگ، اور اس گاؤں کے اندر جو لوکل گورنمنٹ اس گاؤں سے میں جو لوکل گورنمنٹ تھی اس کاؤنٹی کے اندر، انہوں نے اس گاؤں کے 18 گھرانوں کو، ہاؤس ہولڈز کو ذمہ داری دی زراعت کی۔ ایکچولی 1949 کے کمیونسٹ انقلاب کے بعد، اور خاص طور پر جو 1958 میں گریٹ لیپ فارورڈ کا نظام شروع کیا ہے، جو حکمت عملی پالیسی اپنائی چیئرمین ماؤ نے، جس کے مطابق تمام زمین کو جو ہے وہ اجتماعی ملکیت میں لے لیا گیا چین کی، اور اس کو کمیونز میں بانٹ کر کاشت کیا جاتا اور مینج کیا جاتا رہا۔ تو اب جو ہے 1978 کے اندر بھی ویسے ہی کمیون سسٹم تھا، اور زراعت وہ گھریلو ذمہ داری نہیں تھی بلکہ اس کو کمیونز کے ذریعے چلایا جا رہا تھا۔ تو انہوئی پروونس کے زیاؤگینگ دیہات میں وہاں کی اس کاؤنٹی کی جو لوکل گورنمنٹ تھی، مقامی حکومت تھی، انہوں نے یہ ایک آئیڈیا سوچا کہ کیوں نہ ہماری جو پیداوار بہت کم ہے، زرعی پیداوار، اور ملک جو ہے وہ بہت تباہی کی حالت میں ہے، تو ہم یہ جو آئیڈیا ہے ہاؤس ہولڈ، جو پرانا نظام ہے 1958 سے پہلے جو نظام تھا، کہ زراعت کی ذمہ داری وہ ہر گھرانے کی ذمہ داری بنا دی جائے، یعنی زمین تو سرکاری ہی رہے گی، زمین تو قومی ملکیت میں رہی، لیکن جو ہے وہ گھرانوں کو، فیملیز کو مخصوص زمین کے اوپر جو ہے وہ زراعت کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی، اور زرعی پیداوار کی ذمہ داری جو ہے وہ گھرانوں کو دی گئی۔ تو زیاؤگینگ گاؤں میں 18 گھرانوں کو یہ جو ہے پروڈکشن کا جو زرعی پیداوار ہے اس کے اختیارات دیے گئے، ان کے اوپر ان کا فیصلہ چھوڑا گیا، اور یہ جو پالیسی اپنائی تو اس کا بہت اچھا رزلٹ سامنے آیا، اور اس کو پھر جو ہے اسی صوبے کے اندر، انہوئی پروونس کے اندر، دوسری لوکل گورنمنٹس نے، دوسری کاؤنٹیز نے اپنایا، اور یہ جو ہے ایک کامیاب حکمت عملی ثابت ہوئی۔ اور یوں پھر اسی سال دسمبر 78 میں جو کمیونسٹ پارٹی کی جو مرکزی کمیٹی ہے، سینٹرل کمیٹی کے
پلینری سیشن کے اندر، تھرڈ پلینری سیشن کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا، اور پھر یہ جو ہے 1-2 سالوں کے بعد پورے چائنا کے اندر جو ہے یہ جو پالیسی ہے زرعی پالیسی اپنا لی گئی کہ زراعت کی ذمہ داری جو ہے وہ اجتماعی کمیونز کی بجائے وہ گھرانہ جو ہے اس کو ذمہ داری دی جانی چاہیے، فیملی فارمنگ کروانی چاہیے، اور انفرادی گھرانوں کو جو ہے وہ زرعی پیداوار کی ذمہ داری دینی چاہیے، ان کو زمینیں الاٹ کر دی جائیں صرف استعمال کے لیے، ملکیت کے لیے نہیں، صرف استعمال کے لیے، زراعت کے استعمال کے لیے، زرعی پیداوار کے لیے زمینیں الاٹ دی جاتی، اور جو ہے اس کو تو اس سے جو ہے چین کی زرعی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور چین کے اندر ایک زرعی انقلاب آ گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس زرعی انقلاب کی بنیاد جو ہے وہ ایک مقامی حکومت نے فراہم کی چین کو۔ اسی طرح چین کے اندر جو صنعتی انقلاب آیا، انڈسٹریلائزیشن، اور چین پوری دنیا کی فیکٹری بن گیا، پوری دنیا کو چیزیں بنا کے سپلائی کر رہا ہے چین اس وقت جو پچھلے 2 دہائیوں سے، تو اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ مقامی حکومتوں نے رکھی ہے۔ وہ اس طرح کہ چین کے اندر مقامی حکومتوں کا نظام تو ماؤ زیتون کے دور سے موجود تھا، تو 1978 کے بعد سے جو ہے اس کو تھوڑے سے اس کے اختیارات بڑھا دیے گئے، خاص طور پر مالی اختیارات بڑھا دیے گئے، مالی اختیارات مقامی حکومتوں کے بڑھائے گئے کہ جو ٹیکسز لوکل گورنمنٹس اکٹھی کرتی تھی ان میں سے ان ٹیکسز کا کچھ حصہ مقامی حکومتوں کو خود استعمال کرنے کا حق دیا گیا۔ تو اس کے بعد سے مقامی حکومتوں نے جو کیپٹل وہ ٹیکسز کی ریونیو کی مد میں اکٹھا کرتی، اس کو انہوں نے انویسٹ کرنا شروع کیا، تو جو ہے انہوں نے اس کو انویسٹ کرنا شروع کیا، اور اس طرح ٹاؤن شپ اینڈ ولیج انٹرپرائزز، یہ ٹاؤن شپ اینڈ ولیج انٹرپرائزز، اس کو ہم دیہی انڈسٹری بھی کہہ سکتے ہیں، رورل انڈسٹری بھی کہتے ہیں، دیہاتی علاقوں میں لگنے والی انڈسٹری۔ تو مقامی حکومتوں نے چین کے دیہی علاقوں میں یہ جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے نا، دیہی انڈسٹری اسٹیبلش کرنا شروع کر دی اپنے جو ٹیکس کے پیسے سے، اور اس کے بعد جو ہے اس انڈسٹری نے اگلے 5 سال تک چین کو جو ہے وہ صنعتی انقلاب کی بنیاد فراہم کر دی، اور اس سے جو ہے وہ چین جو ہے تیزی سے جو ہے وہ صنعت کی طرف جو ہے وہ چلا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اب مقامی حکومتوں نے ٹی وی ایز کو اسٹیبلش کیا، نہ صرف اسٹیبلش کیا کیونکہ وہ پہلے بھی اسٹیبلش تھیں، کئی ملین انڈسٹریز جو ہے وہ چیئرمین ماؤ کے دور سے موجود تھیں، جس کے اندر جو ہے آئرن کو پیدا کرنا، سٹیل کی پروڈکشن تھی، اور کیمیائی کھادوں کا بنانا، وہ دیہی علاقوں میں اندر پلانٹس جو ہے نا وہ ہر لوکل گورنمنٹ نے لگائے ہوئے کی طرف سے لگائے گئے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے جو زرعی آلات ہیں۔ تو اب جو ہے کیونکہ وہ مقامی حکومتوں کو مالی اختیارات بڑھ گئے، ان کو ٹیکس کا پیسہ رکھنے اور اس کو انویسٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی، نئی جو ریفارمز ہیں جو چین کے اندر آئیں، تو اس سے یہ ہوا کہ چین کے اندر صنعتی انقلاب آ گیا۔ تو اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو پاکستان میں بڑی مایوس کن صورتحال ہے کہ ہماری جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جو چائنا کو آئیڈیلائز کرتی ہے اور ماڈل کہتی ہے، وہ انہوں نے لوکل گورنمنٹس کے سسٹم کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیے۔ 2015 میں جو مقامی حکومتیں مسلم لیگ نواز کے دور میں بنی، ان کو 2018 میں آتے ہی جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہ ان کو جو ہے فارغ کر دیا ان مقامی حکومتوں کو، اور پورا جو ایک انفراسٹرکچر ہے مقامی حکومتوں کا، جو مقامی لوکل گورنمنٹ، لوکل اداروں کا، یونین کونسل ہے، تحصیل کونسل ہے، ضلع کونسل ہے، اس کو فارغ کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک جو ہے یہ انہوں نے کیا، اور جو یہ اس سے کیا ہوا کہ افراد جو ہیں، جو پاپولیشن ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت سے وابستہ رہ گئی ہے، اور مقامی سطح پر ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کو لیڈ کرنے کے لیے ہم نے وہ ٹیئر ہی غائب کر دیا۔ تو یہ بڑے وہ جو ہے وہ غلطی ہے، اور یہ چائنا کے ماڈل کے بالکل خلاف ہے۔ تو چین نے جو ترقی کی ہے وہ مقامی حکومتوں کو ایمپاور کر کے اور مقامی حکومتوں کو فعال کر کے حاصل کی ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو نیا پاکستان ہے، یہ جو احساس پروگرام چل رہا ہے، تخفیف غربت کا، غربت دور کرنے کا پروگرام چل رہا ہے، اس میں ہم نے کیونکہ مقامی حکومتوں کا نظام ختم کر دیا ہے، اور ہم جو ہے صوبائی حکومتوں کو بھی اس خاطر خواہ جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے
کہ ایک خاتون اسلام آباد میں ٹویٹر پہ اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پورے ملک میں غربت دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جہانیہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، ایک چھوٹی سی تحصیل ہے، تو اس کے اندر ہزاروں خواتین جو ہیں وہ کووڈ کے دنوں کے اندر وہ جو ہے وہ ایک ہی سینٹر ہے اور وہاں پر وہ اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ پیسوں کے لیے وہ کئی دن جو ہے وہاں انتظار کیا جاتا ہے اور جو ہے یہ اس طرح اور جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. اگر اس کی بجائے یونین کونسل کا جو سیٹ اپ ہے، جو تحصیل کونسل کا جو سیٹ اپ ہے، جو ضلع کونسل کا جو سیٹ اپ ہے، اگر اس کو استعمال کیا جائے اور جو ہے یہ جو پورا انفراسٹرکچر لوکل گورنمنٹس کا، مقامی حکومتوں کا موجود ہے، تو اس کے اندر کتنی آسانی ہو جاتی. ایک تو یہ ہے کہ سروے میں آسانی ہو جاتی. دوسرا یہ ہے کہ غربت جو ہے وہ صرف پیسوں کو تقسیم کرنے سے ختم نہیں ہوتی، لوکل بزنسز کو، لوکل انڈسٹری کو جو ہے اور لوکل روزگار کے مواقع پیدا کرنے سے دور ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ مقامی حکومتوں کا کردار بہت کلیدی ہے، بہت بنیادی کردار ہے. اب چائنا کے اندر تو ترقی کی جو میکانزم چل رہا ہے وہ ہے باٹم اپ میکانزم ہے. ایک ہوتا ہے ترقی کا ٹاپ ٹو ڈاؤن اپروچ، کہ اوپر سے فیصلے کیے جاتے ہیں، اوپر سے پالیسی دی جاتی ہے ایک ہی مرکز سے، اور اس کو پھر جو ہے وہ نیچے تک لاگو کیا جاتا ہے. دوسری اپروچ ہے باٹم اپ اپروچ، کہ نیچے سے اوپر آئیڈیاز پروان چڑھتے ہیں اور ان کو فلورش کرنے دیا جاتا ہے، ان کو پنپنے دیا جاتا ہے آئیڈیاز کو، اور جو ہے ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو چائنا کے اندر باٹم اپ اپروچ جو ہے وہ نیچے سے اوپر جانے والی، نیچے سے اوپر جو چلنے والی جو اپروچ ہے اس نے کام کیا ہے اور چائنا کو ایک سکسیس سٹوری بنایا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو جو ہے کہ جو پہلے سب سے پہلے لوکل گورنمنٹس نے خود جو ہے وہ کاروبار اسٹیبلش کی، لوکل انڈسٹری اسٹیبلش کی، ٹاؤن شپ اینڈ ولیج انٹرپرائزز کے نام سے جو ہے انڈسٹریز اسٹیبلش کی. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے افراد کو، پرائیویٹ انڈیویجولز کو جو ہے وہ اس کی طرف اس کی اجازت دی، اور جو ہے وہ پرائیویٹ انڈیویجولز کی کارپوریشنز بنی، الائنسز بنے، کیونکہ ایک کمیونسٹ کنٹری تھا تو آہستہ آہستہ وہ اس کی طرف آئے. تو لوکل گورنمنٹس نے نہ صرف لوگوں کو دیہی انڈسٹری کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو لونز پھر فراہم کیے گئے، ان کو جو ہے جو اوورسیز چائنا کے اندر جو باہر کے ملک رہنے والے سرمایہ دار چینی تھے ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کیا، اور شہروں سے جو ہے ٹیکنیکل تعاون ان کو دلوایا اور ایکسپرٹیز دلوائیں. اور لوکل گورنمنٹس نے دیہاتوں کے جو لیبر ہے اور جو لینڈ زمینی وسائل ہیں، لینڈ ریسورسز ہیں، ان کو استعمال کر کے ٹاؤن شپ اور جو ولیج انٹرپرائزز ہے، جو رورل انڈسٹری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو جو ہے پروموٹ کیا گیا. اور اس جو دیہی انڈسٹری کے سیکٹر نے چین کی صنعتی انقلاب کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چین جو ہے وہ صنعتی انقلاب کی طرف چلا گیا. تو یہ پاکستان کو سیکھنا چاہیے چین کے اس حکمت عملی سے، کہ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کر کے، اور خاص طور پر مقامی جو حکومتیں ہیں، جو لوکل گورنمنٹس ہیں، ان کو ترقی کا وہ ذریعہ بنا کر جو ہے وہ پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے. جی بہت شکریہ.